السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم مضمون اردو، سبق نمبر 8، خوجی کی بہادری، مصنف رتن ناتھ سرشار۔ بچوں، آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اردو کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ لیسن شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے لیے نیچے دیے ہوئے لال بٹن پر کلک کریں اور آنے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ہاں، ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ سبق کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8، خوجی کی بہادری، مصنف رتن ناتھ سرشار۔ پہلی بات، آپ نے ڈینگے مارنے والے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے۔ ان میں کچھ آپ کے دوست ہوں گے جن کے ساتھ کبھی آپ نے بھی بڑی بڑی باتیں کی ہوں گی۔ ڈینگے مارنا، شیخی بگارنا سماج کے کچھ لوگوں کا عام رویہ ہوتا ہے۔ بچوں، یہاں پر جو لفظ آیا ہے ڈینگے مارنا، اصل میں یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ہمیشہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ڈینگے مارنا، اور شیخی بگارنا بھی اسے ہی کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ عام رویہ، ان کی عادت ہوتی ہے، رویہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ ہماری زبان کے ادب میں ایسے کئی کردار ہیں جو جسمانی طور پر کمزور لیکن بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے میں بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ اپنی بہادری کے جھوٹے قصے سنانے میں انہیں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ کھوجی ایک ایسا ہی کردار ہے۔ یہ اپنے دوست میاں آزاد کے ساتھ دنیا کی سیر کے لیے نکلا ہے اور اپنے وہ کارنامے بیان کرتا ہے جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں۔ ذیل کا سبق اردو کے مشہور ناول فسانۂ آزاد سے لیا گیا ہے۔ جان پہچان، پنڈت رتن ناتھ سرشار جون 1846 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک معزز کشمیری خاندان سے تھا۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ پہلے وہ درس و تدریس سے جڑے رہے، پھر صحافت میں نام کمایا۔ بچوں، پچھلے سبق میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے، صحافت۔ اصل میں جو اخبارات میں جو لکھنے کا جو شعبہ ہوتا ہے اسے صحافت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اخبار میں لکھا کرتے تھے۔ سرشار اخبار اودھ پنچ کے مستقل لکھنے والے تھے، اور جس اخبار میں وہ لکھتے تھے اس کا نام تھا اودھ پنچ، یہ والا۔ ان کے کئی ناول اس اخبار میں قسط وار شائع ہوئے ہیں۔ قسط وار مطلب ایک کے بعد ایک۔ سیر کوثار، جامع سرشار، کامنی اور پی کہاں ان کے اہم ناول ہیں۔ 1890 میں وہ حیدرآباد چلے گئے۔ وہاں انہوں نے نظام کے اخبار دبدبۂ آصفیہ کی ادارت کی۔ جو حیدرآباد کے جو نظام تھے ان کا اخبار چلتا تھا اس وقت، اس کا نام تھا دبدبۂ آصفیہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر وہ جو ہے وہاں پر انہوں نے ادارت کی، یعنی ادارے کا کالم انہوں نے لکھا۔ 27 جنوری 1902 کو حیدرآباد ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ چلیے بچوں، اب یہاں پر ہم مستقل سبق کو شروع کرتے ہیں۔ میاں خوجی اور آزاد کو لکھنؤ آئے کافی دن ہو چکے تھے۔ ابھی آزاد جو ہے یہ ان کے دوست ہیں، اب یہ لکھنؤ آئے ہوئے تھے، سرائے میں قیام کیا تھا۔ بچوں، یہاں پر ایک لفظ آیا ہے سرائے، ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ خوجی دن بھر کے تھکے ہارے پلنگ پر دراز ہوئے۔ دراز ہونا، لیٹ جانا۔ تو ذرا دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ آپ جانیں کہ سرائے کے کھاٹ کھٹملوں کا بسیرا، یعنی اس سرائے کے اندر جو کھاٹ تھی، جو سونے کے لیے جو پلنگ تھا، وہاں پر کھٹملوں کا بسیرا تھا۔ پچھلے پہر ہی سے کھٹملوں نے میاں خوجی کو بھنبوڑنا شروع کر دیا تھا، پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ بدن کا خون جونک کی طرح پی لیا تھا۔ ایک طرف تھکن، دوسری طرف نیند کا غلبہ، اور اس پر کھٹملوں کی یورش، کھٹملوں کا حملہ۔ یہاں خوجی جھلا اٹھے، چراغ روشن کیا، دیکھا تو سینکڑوں کی تعداد میں کھٹمل بستر پر رینگ رہے ہیں۔ میاں خوجی کا پارا چڑھ گیا،
पारा चढ़ना। देखो बच्चों, यहाँ पर एक मुहावरा आया है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना और लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने। अरे लाना मेरी करौली। बच्चों करौली कहते हैं एक किस्म की शिकारियों की जो चाकू होती है उसको करौली कहते हैं। अरे लाना मेरी करौली, अभी इन खटमलों को मौत के घाट उतारता हूँ। इतनी करौलियाँ भौंकूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। अरे लाना तो मेरी करौली। मियाँ खोजी यूँ दहाड़ दहाड़ कर चीखें तो तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई। नींद हराम होना, देखिए यहाँ पर एक दूसरा मुहावरा आया है, यानी नींद ख़राब हो जाना, सोना मुश्किल हो जाना। वो ये समझे कि चोर आ गया, हर तरफ लेना पकड़ना जाने न पाए का शोर मच गया। हड़बों का ये आलम कि कोई आंख मलता अंधेरे में टटोलता है। हड़बों यानी एकदम गड़बड़ का माहौल हो गया था, हर तरफ जो है अफरा तफरी मच चुकी थी। हड़बों कहते इसको। कोई खाट के नीचे से अपना संदूक खींचता है, कोई मारे डर के आंखें बंद किए दुबका पड़ा है। दुबके पड़े रहना, छुप कर बैठ जाना। कोई लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे भागता है। चोर चोर लेना पकड़ना जाने न पाए। मियाँ खोजी ने जो लेना पकड़ना जाने न पाए जागते रहना चोर चोर की आवाज़ें सुनी तो खुद भी गुल मचाने लगे। गुल मचाना, शोर मचाना। खबरदार जाने न पाए, लाना मेरी करौली, ए चोर गेदी ठहरे रहना। अब मियाँ खोजी को ये कौन बताए कि ये शगुफ़ा खुद उनका ही छोड़ा हुआ है। शगुफ़ा यानी ये जो चुटकुला छोड़ा गया है, ये जो मजाक जो बना है, ये इन्हीं के ज़रिए से किया गया है। न वो सोते, न खटमल काटते, न वो चीखते चिल्लाते और न खटमल का चोर बनता। बात का बतंगड़ इन्हीं ने बनाया था। अब मियाँ खोजी की रगे बहादुरी फड़क उठी। रगे बहादुरी, देखिए यहाँ पर, यानी उनकी बहादुरी वाली जो रग थी वो जो है जाग उठी थी। एकदम से कुंडी खोलकर चोर पर लपक पड़े। जिधर से ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी तेज़ी से बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था। किसी चीज़ से टकराए, ठोकर खाई और अड़ा अड़ा धम औंधे मुँह ज़मीन पर आ पड़े। बदकिस्मती से वहाँ कुम्हार के बर्तन रखे हुए थे। इन पर जो गिरे बर्तन चकनाचूर हो गए। कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूदकर भाग रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया। चोर चोर पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए। मुसाफिर भटियारे हवाली मवाली, कोई डंडा लिए है, कोई बेद घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है और मियाँ खोजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाज़ें निकाल रहे हैं। भटियारे ने देखा कि एक आदमी पड़ा है तो समझा कि यही चोर है। आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से ज़मीन से खींचा और सीधा खड़ा कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। आने वालों ने खोजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाज़ो करना, यानी ऐसी उसकी जो है वो मरम्मत की कि इतने लात घूंसे रसीद किए कि मियाँ के अंजर पंजर ढीले हो गए। देखिए बच्चों, बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पर मुहावरे आ रहे हैं। अंजर पंजर ढीले होना, यानी जिस्म का एक एक हिस्सा जो है वो ढीला हो जाना मार खाने के बाद। जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, ए ठहरो ठहरो, ये तो वही खोजी है जो 5-7 रोज़ से सराय में डेरा जमाए हुए हैं। अब किसी ने जो है उनको पहचान लिया। फ़ौरन चराग जलाया गया। लोगों ने देखा तो पहचाना कि ये तो वही 13वीं सदी का बालिश्तिया खोजी है। बालिश्तिया यानी छोटे कद का। सब ने एक ज़बान होकर कुम्हार से कहा, छोड़ दे, चोर नहीं है, खोजी है। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खोजी की जान बची। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रगे हमियत फड़क उठी। ज़मीन पर बैठ गए, कहने लगे, अबे कुम्हार गीदी हटता है या मारू करौली से। यार लोगों ने जब खोजी की हालत गैर देखी तो किसी ने सर सहलाया, किसी ने सहारा दिया
اور میاں خوجی ذرا سی دیر میں گرد جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ گرد جھاڑ کر یعنی دھول میں جو کپڑے ان کے دھول لگ چکی تھی اس کو جھٹک کر، گرد جھاڑنا، دھول کو جھٹکنا۔ ادھر آزاد کو خبر ملی کہ خوجی چوری کرتے پکڑے گئے ہیں۔ کسی مسافر کی ٹوپی چرا لی تھی۔ کسی نے آزاد کو بتایا کہ کمہار کی ہنڈیاں چرانے گئے تھے۔ جاگ پڑ گئی، پکڑے گئے، بے بھاؤ کی پڑی، غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں۔ آزاد کو بہت صدمہ ہوا کہ ان کا ساتھی اور چوری میں گرفتار ہو، مگر یہ بات ان کے دل کو نہیں لگتی تھی۔ وہ تو بس فقرہ بازی جانتا تھا، یعنی بڑی بڑی باتیں کرنا جانتا تھا۔ فقرہ بازی جاننا یعنی بڑی بڑی باتیں کرنا، ڈینگے مارنا، شیخی بگارنا۔ شیخی بگارتا ہے، بھلا چوری چکاری بھی کرتا تو کمہار کی ہنڈیوں کی؟ آزاد کو غصہ آ گیا، جلدی سے چارپائی سے اترے اور لکڑی ہاتھ میں لی کہ جو بولے گا اس کو مزہ چکھا دوں گا، اور خوجی کی مزاج پرسی کو چلے۔ مزاج پرسی کو یعنی طبیعت معلوم کرنے کے لیے نکلے۔ ابھی آزاد اپنی کوٹری سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان کے کان میں آواز آئی، ہت تیرے گیدی کی! بڑا آزاد بنا پھرتا ہے، ایسے آزاد بہت دیکھے ہیں۔ چارپائی پر پڑے خرخر کیا کیے اور ہماری خبر نہ لی۔ یہ سن کر آزاد مسکرائے۔ 2 قدم چلے ہوں گے کہ دیکھا خوجی جھومتا جھامتا چلا آتا ہے اور بڑبڑاتا جاتا ہے۔ نہ ہوئی قرولی ورنہ اس وقت کمہار کی لاش پھڑکتی ہوتی۔ خوجی لڑکھڑاتا جھومتا جھامتا آزاد کی کوٹری تک چلا آیا۔ جب قریب پہنچا تو آزاد نے کہا، خیر ہم کو تو پیچھے گالیاں دینا، اب یہ بتاؤ کہ ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹے؟ ہاتھ پاؤں؟ خوجی بولا، یہ لوہے کی سلاخیں ہیں، 50 آدمی گھیرے ہوئے تھے، پورے 50۔ وہ ہاتھ دکھائے کہ سب دنگ رہ گئے۔ چٹکیوں میں گھیرا توڑ لوگوں کو بکھیر کر رکھ دیا۔ نہ ہوئی قرولی ورنہ 4-5 لاشیں پھڑک رہی ہوتی۔ آزاد مزاج داں تھے، مسکرا کر کہا، وہ کیسے؟ خوجی نے فوراً ہاتھ پھینک کر کہا، واللہ میں اس وقت پھلجھڑی بنا ہوا تھا، بس کیفیت یہ تھی کہ 10 آدمی اس کندھے تو 10 آدمی اس کندھے، میں جو پھر تو کسی کو انٹی دی، وہ دھم سے زمین پر گرا، کسی کو کمر پر لاد کر مارا، کھٹ سے چھپڑ کھٹ کی پٹی پر، 2-4 تو میرے رعب میں آ کر ہی گر پڑے، یعنی میرے غصے کو دیکھ کر ہی گر پڑے۔ دیکھیے کس طرح سے جو ہے شیخی بگا رہا ہے، بڑی بڑی جو ہے ڈینگے ہانک رہا ہے۔ 10-12 کی ہڈی پسلی ایک کر دی، جو میرے سامنے آیا اسے نیچا دکھایا، اور وہ کمہار گیدی تو ساری عمر یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ آزاد نے بہت غور سے یہ سب کچھ سنا اور کہا، درست فرمایا، سچ کہا آپ نے، آپ سے یہی توقع تھی، بہادر ایسا ہی کرتے ہیں۔